بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج مورخہ 9 مئی سن 2019 ہم جو کتاب ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے تحریفات کربلا۔ مؤلف استاد شہید آیت اللہ مرتضی مطہری علیہ رحمہ، مترجم سید غضنفر حسین بخاری صاحب، کمپوزنگ انس کمیونیکیشن 0300 427 1066، ناشر شہید مطہری فاؤنڈیشن لاہور پاکستان، زیر اہتمام ابو ظہیر۔ ملنے کا پتہ معراج کمپنی، بیسمنٹ میاں مارکیٹ، غزنی اسٹریٹ، اردو بازار، لاہور، 0321 497 1214۔ محمد علی بک ایجنسی، اسلام آباد، 0333 5234 311۔ آپ کی خدمت میں یہ کتاب کاشانِ بصیرت آڈیو بک سیکشن کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ مزید کتابوں کی ریکارڈنگ حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے اس نمبر پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں، 0346 2767 655، یا ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں www.kashanebasirat.com، kashanebasirat.com۔ اب ہم کتاب کا پارٹ 1 پڑھیں گے۔ فہرست، عرض ناشر پیج نمبر 8، پیش لفظ عرض ناشر پیج نمبر 6، پیش لفظ پیج نمبر 7، مجلس اول پیج نمبر 9، فصل اول پیج نمبر 9، فصل دوم پیج نمبر 10، فصل سوم پیج نمبر 10، فصل چہارم پیج نمبر 10۔ بحث اول، تحریف کیا ہے، پیج نمبر 10۔ انواع تحریف پیج نمبر 11۔ تحریف لفظی پیج نمبر 11۔ تحریف معنوی پیج نمبر 11۔ سادہ لوح ذاکر پیج نمبر 14۔ تحریف لفظی پیج نمبر 18۔ یہ زہر مار پیج نمبر 21۔ جھوٹے ٹھاٹ پیج نمبر 24۔ غیر حاضر موجود پیج نمبر 25۔ علی اکبر علیہ السلام میدان میں پیج نمبر 26۔ جناب لیلی کی عجیب و غریب نظر پیج نمبر 27۔ محاذ جنگ میں عروسی پیج نمبر 28۔ اور یہ کیا ہے پیج نمبر 30۔ تحریک معنوی کی اہمیت پیج نمبر 31۔ عاشقی خدا پیج نمبر 34۔ مجلس دوم پیج نمبر 38۔ عوامل تحریف پیج نمبر 39۔ عامل دوم پیج نمبر 40۔ افسانہ ساز عقیدت مند پیج نمبر 42۔ عامل سوم پیج نمبر 46۔ مجلس ازا کیوں پیج نمبر 47۔ من گھڑت پیج نمبر 50۔ رولانے کا عجیب طریقہ پیج نمبر 52۔ شمر کا امان نامہ پیج نمبر 59۔ ابو الفضل فرات پر پیج نمبر 60۔ مجلس سوم پیج نمبر 64۔ تحریف معنوی کیا ہے پیج نمبر 65۔ عبداللہ بن عمر و عاص پیج نمبر 67۔ اسباب تحریف پیج نمبر 68۔ قیام مقدس کی دوسری شرط پیج نمبر 69۔ انقلاب پہ تقدس کی تیسری شرط پیج نمبر 72۔ قیام حسین علیہ السلام کی تحریف پیج نمبر 74۔ مسخ شدہ ہدف پیج نمبر 77۔ فتح آپ کون پیج نمبر 89۔
ذکر اہل بیت رسول کو زندہ رکھنے کی ضرورت پیج نمبر 80، دشمن بوکھلا گیا پیج نمبر 85، امام کے عجیب خطبے پیج نمبر 86، مجلس چہارم پیج نمبر 92، نمبر ایک تحریک کا ذمہ دار کون پیج نمبر 93، امام ششم علیہ السلام سے استفسار پیج نمبر 94، بہشتی ڈاکو پیج نمبر 97، نمبر 2 تحریف میں مزمر خطرات پیج نمبر 98، امیر المومنین علیہ السلام کی غلط تشخص پیج نمبر 100، عابد بیمار یا عابد مجاہد پیج نمبر 101، افضل کون امام یا معموم پیج نمبر 104، امام بیمار کا شوربہ پیج نمبر 105، ہمارے فرائض پیج نمبر 106، علماء کے فرائض پیج نمبر 107، مجلس پنجم پیج نمبر 116، مقصد قیام حسینی علیہ السلام پیج نمبر 118، آئمہ دین کی تاقید پیج نمبر 121، متوکل کے مظالم پیج نمبر 124، حقیقت استفادہ پیج نمبر 126، قیام حسین علیہ السلام سے استفادہ پیج نمبر 127، پند و موضوعات پیج نمبر 132، نمبر 2 تعلیم مسائل دینی و دینوی پیج نمبر 133، نمبر 1 تبہیری علمی پیج نمبر 134، نمبر 2 اخلاص تبلیغ پیج نمبر 134، ہدایت کی حقیقت پیج نمبر 135، ہادی دین کی حقیقت پیج نمبر 137، اخلاص پیج نمبر 143، نمبر 1 پہلی قسم، نمبر 2 دوسری قسم، غبار نجات پیج نمبر 147، نمبر 3 اطلاع امت برائے احوال مسلمان نے عالم پیج نمبر 148، اسلام کو درپیش خطرات پیج نمبر 151۔ عرض ناشر، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو ہمارا خالق و مالک ہے، اور اسی کی عطا کردہ توفیق اور اسی کا فضل ہے کہ شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ کے آثار و افکار کو جمع کر کے شائع کرنے کی کوشش میں کامیابی کی طرف رواں دواں ہیں۔ تحریفات کربلا ایک بہترین کتاب ہے جس میں استاد شہید نے واقع کربلا میں ہونے والی تحریفات کا جائزہ پیش کیا ہے۔ کتاب کے متعلق کچھ بھی کہنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہوگا۔ ہاں، اس کے بارے میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ کتاب آپ کو حقائق تک رسائی میں آپ کو بھرپور معاونت کرے گی۔ ہمیشہ کی طرح ادارہ شہید مطہر فاؤنڈیشن آج بھی آپ سے درخواست گزار ہے کہ اگر کتاب میں کسی قسم کی غلطی پائیں تو اس کو انسانی فطرت سمجھ کر معاف فرمائیں اور اس کے بارے میں ادارے کو آگاہ کریں تاکہ آئندہ اس کو درست کر دیا جائے۔ اور اگر آپ کے پاس شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی کتاب موجود ہو تو عذرائے کرم ہمیں ارسال فرمائیں تاکہ اس کی اشاعت کا بندوبست کیا جائے، اور یہ عمل یقیناً یہ ہمارے اور آپ کی دنیا اور آخرت میں نجات کا باعث بنے گا۔ انتہائی مسرت سے اطلاع دی جاتی ہے کہ شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ کی شائع ہونے والی تمام کتب www.shahidmutahari.com www.shahidmutahari.com پر مطالعے کے لیے پیش کر دی گئی ہیں۔ پیش لفظ مدتوں میں معصومین علیہ السلام کی پاکیزہ اور قابل صد فخر سیرت پر تہمتیں اور افطرات سن کر خون جگر پیتا رہا۔ سالہ سال میں نے ان عصمت مآب ہستیوں سے منسوب نامعقولات سنے، اور جب کبھی صاحبان علم و عقل سلیم سے ان کی حقیقت کے بارے میں روزہ خوان حضرات کو جاننا چاہیے کہ سب سنی یا پڑھی ہوئی عبارتیں قابل نقل نہیں ہوتی۔ اس بارے میں میں ہمیشہ ہی شدید قسم کے ذہنی کرب سے دوچار رہا اور اللہ تعالیٰ سے کسی ایسی
خدمت کے لیے توفیق طلب رہا جس کے ذریعے تشناکگان حقیقت سرچشمہ ہدایت تک پہنچ سکیں، تاکہ میں تو تھا ہی ایک دن توفیق یزدی سے اسی موضوع پر استاد شہید مطہر کی چند تقاریر کے کیسٹ سننے کا موقع مل گیا۔ یوں سمجھیے کہ اندھے کو آنکھیں مل گئیں، جویائے زار کو آخرکار گوہر مقصود مل گیا۔ تقریروں کا مواد عین میری مراد کے مطابق تحریف اور اس کے عوامل اور اس کے بارے میں مسلمانوں کے فرائض کی تفصیلات پر مشتمل تھا۔ اپنے مقصد کو پا کر میں اللہ تعالیٰ کے حضور شکر گزار ہوا اور ساتھ ہی ساتھ مجھے استاد مطہر کی عظمت کا اندازہ بھی ہوا اور دل نے شہادت دی کہ استاد موصوف واقعی مطہر ہے، کہ انہوں نے نہ صرف تحریفات کی آلائشوں سے دین حنیف کی تطہیر کی ہے اور افسانہ سازیوں اور قصہ تراشیوں سے دامن تاریخ صاف کیا ہے، بلکہ حقائق کے روشن چہرے سے منفی فلسفہ بازیوں کا رنگ بھی دور کیا ہے۔ میں نے قطعی فیصلہ کر لیا کہ ان عظیم الشان اور روشنی بخش تقریروں کو ضرور ضبط تحریر میں لاؤں گا۔ اس مقصد کے لیے میں نے قم میں نشر روح کے مدیر آقائے زین الدین سے رابطہ قائم کیا۔ وہ عذرائے کرم اشاعت پر راضی ہو گئے۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ میں نے پوری بساط بھر کوشش کی ہے کہ یہ تحریر اغلاط سے پاک رہے، لیکن انسان خطا کا پتلا ہے، ممکن ہے کچھ غلطیاں رہ گئی ہوں، جس کے لیے میں استاد جلیل کی عظیم روح اور قائلین کرام سے عالی ظرفانہ عفو و درگزر کا طالب ہوں۔ والسلام حسین حق جو حوزہ علمیہ قم۔ مجلس اول۔ الحمدللہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی عبداللہ ورسولہ وحبیبہ سیدنا ونبینا ابی القاسم المصطفیٰ محمد آلہ الطاہرین المعصومین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان چند شب کی مجالس میں ہمارا موضوع بحث واقعات کربلا میں تحریف ہوگا۔ ہماری بحث کا محور وہ تحریفات ہوں گی جو عاشورہ کے تاریخی واقعات کی روایت اور نقل روایت میں واقع ہوئی۔ ہم اپنی بحث کو مندرجہ ذیل 4 فصلوں میں بیان کریں گے۔ فصل اول، تحریف کا مفہوم، دنیا میں موجود انواع تحریف، واقع کربلا میں ان میں سے کن انواع سے کام لیا گیا ہے۔ فصل دوم، عوامل تحریف، دنیا میں تحریف کی عمومی صورت، اس کی علت، داعیہ تحریف واقع کربلا کے عوامل۔ فصل سوم، توضیحات دربارہ تحریفات واقع کربلا۔ فصل چہارم، تحریفات عاشورہ اور مسلمان علماء اور عوام کی ذمہ داری۔ بحث اول، تحریف کیا ہے؟ لفظ تحریف عربی سے حرفی مادہ حرف سے مشتق ہے، جس کا معنی کسی چیز کے حقیقی یا لازمی واقعاتی تسلسل کا رخ موڑنا ہے۔ گویا تحریف ایک طرح کی تغیری عمل ہے۔ اگر آپ کسی جملے، شعر یا عبارت کو اس طرح بنا کر پیش کریں کہ وہ مفہوم نہ دے جو اس سے مقصود ہے، بلکہ ایسا مفہوم دے جو اس سے مقصود نہیں ہے، تو ایسے مقام پر کہا جاتا ہے کہ اس عبارت میں تحریف کی گئی ہے۔ مثلا آپ کوئی بات یا کوئی لفظ کسی شخص سے کہتے ہیں اور وہ اسے کسی دوسری جگہ بیان کرتا ہے، پھر آپ کو کوئی بتاتا ہے کہ فلاں شخص نے آپ کے قول کو فلاں انداز میں بیان کیا ہے، اور آپ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کے کہے ہوئے الفاظ سے اس کا بیان مختلف ہے، کیونکہ اس نے آپ کے قول سے کچھ مقدار کم کر کے آپ کے مراد و مقصود مفہوم کو حذف کر دیا ہے، اور اپنی طرف سے کچھ مقدار اپنے مقصود مفہوم کی اس میں بڑھا دیا ہے، جس کے نتیجے میں آپ کا بیان مسخ ہو کر کوئی اور ہی صورت اختیار کر گیا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں نہ جناب، یہ کچھ میں نے نہیں کہا، بلکہ ان حضرت نے میرے الفاظ میں تحریف کر دی ہے۔ لفظ تحریف کی
میرے خیال میں مزید وضاحت کی ضرورت نہیں۔ عرف و عوام میں اگر کوئی شخص کسی مستند تحریر میں کمی بیشی کرے تو اسے تحریر کا نام دیتے ہیں۔ انواع تحریر کی کئی قسمیں، جن میں دو زیادہ اہم ہیں، ایک تحریف لفظی اور دوسری معنوی۔ برائے کرم اس نقطے پر خوب توجہ فرمائیں۔ تحریف لفظی وہ تحریف ہے جو کسی چیز کے ظاہر میں کی جاتی ہے جس سے اس کی شکل بدل جاتی ہے۔ مثلا کسی نے آپ سے کچھ کہا، آپ نے اس میں اس طرح سے تصرف کیا کہ اس کے الفاظ میں کچھ حذف کر دیا یا کچھ نئے الفاظ کا اس میں اپنی طرف سے اضافہ کر دیا، یا اس کے جملوں کی ترتیب کو اس طرح بدلا کہ معنی کچھ کا کچھ ہو گیا، تو یہ تحریف جو ظاہر الفاظ میں تصرف کر کے آپ نے کی، تحریف لفظی ہے۔ تحریف معنوی سے مراد وہ تحریف ہے جس میں الفاظ میں نہ تو کوئی تصرف و تغیر واقع نہ ہو، لیکن ان کا معنی اس طرح بیان کیا جائے کہ اپنے اس صاف سیدھے اور حقیقی مفہوم سے ہٹ جائے جو کہنے والے کا مقصود تھا۔ جب آپ کسی شخص کے الفاظ کا معنی اس طریقے سے بیان کریں کہ جب وہ سنے تو کہے کہ میرا مقصود ان الفاظ سے یہ نہیں تھا، بالفاظ دیگر جب آپ کسی بیان کو ایسے معنی پہنائیں جو آپ کے حسب مدعا تو ہوں لیکن کہنے والے کے مقصود سے منحرف یا متصادم ہوں، تو آپ اس کے تصرف کو تحریف معنوی کہیں گے۔ قرآن مجید میں لفظ تحریف کو خاص طور پر یہودیوں کے ذکر میں استعمال کیا گیا ہے، جو اس فن کے جغاتری استاد ہیں اور آج ہی نہیں بلکہ اپنی تاریخ وجود کے پہلے ہی روز سے اس فن میں بے مثال مہارت کے مالک رہے ہیں۔ معلوم نہیں یہ لوگ کیا چیز ہیں اور کس جنس سے تعلق رکھتے ہیں جس کا واحد فکری میلان اور جس کی تنہا مزاجی خصوصیت حقیقت کے رخ زیبا کو بگاڑنے اور داغدار کرنا ہے۔ اسی لیے وہ ایسے ذرائع ہمیشہ مسلط رہتے ہیں جن میں حقائق کو حسب خواہش بدل دینے کا زیادہ سے زیادہ امکان اور تحریف کی ہر ممکن گنجائش موجود ہو۔ میں نے دنیا کے معروف خبر نگاروں کی زبانی سنا ہے، اس مقام پر ان کا نام ذکر کرنا ضروری نہیں کہ دنیا کی بڑی بڑی اخباری ایجنسیاں جن سے عالمی ذرائع ابلاغ، ریڈیو، اخباری روزنامے، ٹی وی وغیرہ خبریں نقل کرتے ہیں، خالصتاً یہودیوں کی ملکیت ہیں۔ ان ذرائع پر انہوں نے صرف اسی مقصد سے تسلط قائم کر رکھا ہے کہ جب چاہیں اور جس طرح چاہیں امور دنیا میں ترمیم کر کے اہل دنیا کے سامنے پیش کریں اور عالمی سیاست کا رخ اپنے مردہ عزائم کی تکمیل کی طرف موڑ لیں، جو اس کے سوا کچھ نہیں کہ اقوام عالم ناگزیر طور پر ان کے مصالحے کی غلام ہو جائیں اور دنیا کے مادی اور سیاسی وسائل پر ان کی اجارہ داری قائم ہو جائے۔ قرآن مجید نے ان کے بارے میں بڑے عجیب انداز میں ذکر فرمایا ہے اور تحریف کو ان کی نسلی خصوصیت قرار دیا ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، مسلمانوں کیا تم یہ خواہش رکھتے ہو یہ لوگ تمہارے ساتھ امانت اور صداقت سے پیش آئیں؟ یہ وہی تو ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا کر اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے تھے اور جب اپنی قوم کی طرف لوٹتے تو فرمودات خداوندی کو الٹ پلٹ کے ان کے سامنے پیش کرتے۔ کیا تم ان لوگوں سے ایمانداری اور سچائی کی امید رکھتے ہو؟ کیا یہ وہی نہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا کر اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے تھے اور اسے کلام خدا ماننے اور سمجھ لینے کے باوجود واپس آ کر اپنی قوم کے سامنے اسے الٹ پلٹ کے بیان کرتے تھے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 75۔ یہ بھی نہیں کہ تحریف ان سے نادانستگی کی وجہ سے ہو جاتی تھی اور فرمودات الہی کو وہ ناسمجھی سے غلط نقل کر دیتے تھے،
کیونکہ یہ ایک نہایت چالاک اور ہوشیار قوم ہے، ہر بات کو خوب سمجھتے ہیں اور جان بوجھ کر اس میں تحریف کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تحریف یہی ہے کہ کسی چیز کو توڑ موڑ کر اس کے اصل مفہوم سے اسے دور اور مقصود حقیقی سے اسے منحرف کر دیا جائے۔ یہودیوں نے آسمانی کتابوں میں تحریف کی۔ قرآن مجید نے بہت سے مقامات پر جہاں تحریف کا لفظ استعمال نہیں کیا اس کے مفہوم کو بیان کر دیا ہے، لیکن مفسرین کا بیان ہے کہ جس تحریف کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے اس میں لفظی یا معنوی کی تخصیص نہیں، یعنی بعض تحریفات الفاظ میں واقع ہوئی ہیں، لیکن لفظی تحریف کی بحث کی تفصیل میں جانے سے اندیشہ ہے کہ موضوع کی حدود قائم نہ رہ سکیں۔ بہرحال تحریف کی دو قسمیں ہوئی ہیں، نمبر ایک تحریف لفظی، نمبر دو تحریف معنوی۔ اس مقام پر مجھے ایک بات یاد آ گئی، بری نہیں، نہ ہی موضوع سے خارج ہے، لہذا پیش خدمت ہے۔ سادہ لو ذاکر علماء کرام میں سے ایک کی جو تہران کے رہنے والے تھے، جوانی کے زمانے کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ تہران سے ایک ذاکر مشہد میں آیا ہوا تھا۔ وہ روزانہ مسجد گوہر شاد میں آ کر صحن مسجد میں کھڑا ہو جاتا اور مناقب خوانی کرتا۔ ایک دن وہ مولوی صاحب بھی وہاں موجود تھے اور بیچارے ذاکر کو مزاحیہ نظروں سے گھور رہے تھے۔ ذاکر حافظ شیرازی کی مشہور مدحی غزل پڑھ رہا تھا، اے دل دنیا کے بادشاہ کا غلام بن کر بادشاہ بن جا اور ہمیشہ اللہ تعالی کی پناہ اور اس کے فضل و کرم کے سائے میں رہ۔ سلطان دین امام ہشتم جناب علی رضا علیہ السلام کی ذریعہ مبارک کو پوری عقیدت سے چوم اور اس حریم مقدس کے آستان پر اقامت اختیار کر لے۔ مولوی صاحب نے اسے گھیر لیا، باوجود اس کے کہ وہ ان اشعار کو درست پڑھ رہا تھا۔ اسے کہنے لگے یہ شعر غلط کیوں پڑھ رہے ہو؟ ذاکر نے کہا تو پھر صحیح کیسے پڑھوں؟ مولوی نے کہا دراصل صحیح شعر یوں ہے۔ اس نے حیرانی سے پوچھا بارکا کا کیا مطلب ہے؟ مولوی صاحب نے بولے اس کا مطلب یہ کہ اس آستان مقدس پر پہنچ کر ایسا مسکین اور ذلیل ہو جا کہ تو گھاس کا وہ گھٹا ہے جسے گدھے کی پیٹھ پر سے اتار کر زمین پر ڈال دیا گیا ہو۔ اس طرح سے تم امام علیہ السلام کی فوری توجہ کے حقدار ہو جاؤ گے۔ ذاکر کو یہ عجیب معنی پسند آئے اور اس کے بعد جب وہ آتا تو اس شعر کو بارکا کے لفظ کے ساتھ ادا کر کے خود کو زمین پر گرا دیتا۔ تحریف لفظی کی یہ ایک مثال پیش کی گئی ہے، اس سے آپ کو تحریف کا مفہوم بخوبی سمجھ گئے ہوں گے۔ علاوہ ازیں ایک تحریف معنوی بھی ہوتی ہے، نیز یہ بھی یاد رہے کہ تحریف موضوع تحریف سے ایک مختلف چیز ہے۔ بعض اوقات تحریف روزمرہ کی باتوں میں کی جاتی ہے، یعنی دو شخص آپس میں معمول کی باتیں کر رہے ہیں تو کسی نے نقل کرتے وقت ان میں تحریف کر دی۔ لیکن بعض اوقات تحریف کسی اہم اجتماعی امر میں کی جاتی ہے جس سے معاشرے کی روش یا سماجی صورتحال متاثر ہوتی ہے۔ مثلا بڑی شخصیتوں کے اقوال میں تحریف جن کے الفاظ و اعمال لوگوں کے لیے حجت کا درجہ رکھتے ہیں اور جن کا وجود افراد معاشرے کے لیے نمونے کی حیثیت رکھتا ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص کسی جملے یا عبارت کو علی علیہ السلام سے منسوب کر دے جو آپ نے نہ فرمایا ہو، یا آپ کے کسی فرمودہ کا وہ مفہوم بیان کرے جو آپ کے مقصود سے مخالف ہو یا متصادم ہو، تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ کسی عمل کو امام علیہ السلام یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر دینا کہ لوگ اس کی پیروی کرنے لگیں کتنی بڑی جرت ہے۔ درحاں کہ ان کا حقیقی ذاتی عمل کسی نہایت اہم تاریخی اور اجتماعی واقعے کے دوران جو افراد معاشرے کے لیے اخلاقی نقطہ نظر سے سند کی حیثیت رکھتا ہو اس سے مختلف رہا ہو۔ واہ وہ اس صورتحال پر کہ تحریفات لفظی ہوں یا معنوی ایسے امور میں کی جائے جو معمولی اور روز مراتی نہ ہو بلکہ معاشرے
پر قوی تاثر کے حامل ہوں۔ تحریف نہ صرف حافظ شیرازی کے شعروں میں جائز نہیں بلکہ کسی بھی اہم تصنیف میں نہیں کرنی چاہیے، حتیٰ کہ چوہے بلی کی کہانی میں بھی نہیں۔ مجھے خوب یاد ہے کہ استادوں میں سے کسی نے چوہے بلی کے موضوع پر ایک مقالہ لکھا تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہم اسے چوہا بلی ہی کہتے ہیں، لیکن استاد موصوف کی کتاب ادبی نقطۂ نگاہ سے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یار لوگوں نے چوہے بلی کی کہانی کے دونوں مرکزی کرداروں پر اتنا ہاتھ صاف کیا ہے، اس قدر حذف و اضافے سے کام لیا ہے اور الفاظ و عبارات میں اتنی تحریف کی ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ انہوں نے لکھا تھا کہ میری نظروں میں بات کرنے میں قصہ گویوں سے زیادہ بے امانت کوئی نہیں، کہ انہوں نے تاریخی آثار میں اتنا زیادہ رد و بدل اور بے جا دخل و تصرف کیا ہے کہ توبہ ہی بھلی۔ ایسا بہرحال نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایسی تعریفات نہ معاشرتی زندگی اور نہ معاشرتی مسرت و خوشگزارنی پر ہی کوئی منفی اثر مرتب کرتی ہیں اور نہ اجتماعی امور اور سماجی سرگرمیوں میں خلل انداز ہوتی ہیں، لیکن ان امور میں جو اخلاق تربیت یا دین سے متعلق ہوتے ہیں، تحریف بہت خطرناک ہے۔ شاید میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مثنوی مولوی رومی میں ایک شعر ہے، مثنوی میں بھی تحریف نہیں ہونی چاہیے، لیکن کیا وہ تحریف سے محفوظ رہ سکی ہے؟ اس میں الحاقی شعر اس قدر زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کو ان کی صحیح تعداد کا علم ہے۔ غیر معروف مثنوی کا ایک شعر جس میں محبت کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے، بڑے صحیح اور جچے تلے الفاظ ہیں۔ محبت واقعی ایسی چیز ہے جو تلخی کو شیرینی میں بدل سکتی ہے، یہ کیمیا کا اثر رکھتی ہے اور انسان کے وجود کو کندن بنا دیتی ہے۔ لیکن بعد میں اضافہ کرنے والوں نے مجھے پوری طرح یاد نہیں اس طرح کی باتیں کی کہ محبت سے زہر تریاک بن جاتا ہے، محبت چھت کو دیوار بنا دیتی ہے، محبت سے خربوزہ تربوز بن جاتا ہے، وغیرہ قسم کی بے سروپا باتیں۔ لیکن اس قسم کی تحریف ہونے کی حد تک اگرچہ معیوب ہے لیکن مضر نہیں۔ افسوسناک صورت تحریف کی وہ ہے جو انسانی امانت و دیانت پر حملہ آور ہو۔ اختصار کی خاطر مقدمات سے صرف نظر کرتے ہوئے ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ واقعہ کربلا میں ہم لوگوں کے لیے چاروں ناچار ایک بہت بڑا اجتماعی حادثہ ہے، جس سے لازماً ہماری تربیت، ہمارے اخلاق اور ہماری عادات متاثر ہوتے ہیں۔ یہ ایسا حادثہ ہے کہ ہم کسی بھی طاقت کی طرف سے کسی جبر و کرا کے بغیر لاکھوں کی تعداد میں جمع ہو جاتے ہیں اور لاکھوں گھنٹے اور لاکھوں روپے صرف کر کے اس سے اور اس سے متعلق مربوط حقائق کو واقعات سننے کے لیے صرف کرتے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ یہ واقعہ جو کچھ بھی ہے اور جس طرح سے بھی وقوع پذیر ہوا بے کم و کاست اور بلا اضافہ و ذاتیات بیان کیا جائے۔ اگر ہم نے اس کے ذکر میں ذرا برابر بھی تصرف و تغیر کو راہ دی تو اس کی سچائی متاثر ہوگی، یہ حقیقت تو واقعات سے منحرف ہو جائے گا اور نتیجتاً ہم اس سے استفادہ کرنے کی بجائے سری ضرر سے دوچار ہوں گے۔ اور تعجب کی بات تو یہ کہ واقع کربلا اور نقل واقع کربلا میں خود حادثہ کربلا میں جو کسی بھی صورت میں لائق تحریف نہیں ہے، ہم نے محض زیب داستان کی خاطر نہ صرف ہزارہ لفظی تحریفات کی ہیں جن سے اس کی حقیقی شکل، اس کا اصل قضیہ، اس کے مقدمات، متن، عبارت، حواشی، عبارت غرض یہ کہ ہر چیز بدل گئی ہے، بلکہ اس واقعے کی شرح و تصویر کے میدان میں بھی ہمارے سمندر تحریف و تصرف نے خوب جولانیاں دکھائی ہیں، جس سے اس کی معنویت بھی متاثر ہوئی ہے۔ اور ہمیں باکمال تاسف اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ یہ عظیم واقعہ ہمارے ہاتھوں دونوں ہی قسم کی تحریف، لفظی اور معنوی، سے بری طرح دوچار ہوا ہے۔ اگرچہ اتفاقاً بعض تحریفات اس کی روح سے نہ ہم آہنگ نہ صحیح، لیکن بعض تو اس کے ساتھ نہ صرف یہ کہ ذرہ برابر بھی
ہم آہنگی نہیں رکھتی، بلکہ اکثر اوقات اس کی اخلاقی و دینی اہمیت و معنویت سے منافی ہیں، اور اس میں پیش کی گئی عظیم انسانی اقدار اور اعلیٰ روحانی تعلیمات سے متصادم ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس سے اس عظیم الشان تاریخی واقعے کے افادیت مجروح، اس کا تقدس مشتبہ اور اس کی مقصدیت مسخ ہو جاتی ہے، اور اس کے تاریخ ساز کردار دنیا دنی کے حریص اور حوث اقتدار کے مجرم ثابت ہوتے ہیں۔